عیسیٰ علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ مسیح تھا. مسیح کہتے ہیں مس کرنے والے کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی بھی چیز کو مس کرتے تھے، چھوتے تھے تو اس کو شفا عطا کر دیتے تھے. اس وجہ سے مسیح کہا جاتا ہے. تو چھو کر، ہاتھ لگا کر شفا عطا فرما دیتے تھے. روایات میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک دن میں 70,000 مریض بھی آتے تھے مختلف بیماریوں کے، اور جو آپ تک نہیں پہنچ سکتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جاتے اور ان کو ہاتھ لگاتے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا، اس دنیا میں بھیجا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کلام کریں گے لوگوں سے پنگوڑے کے اندر، وَكَهْلًا اور پکی عمر میں بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور آپ صالحین میں سے ہوں گے. اب عموماً جو بچے ہیں وہ 1.5 سال 2 سال میں تھوڑی تھوڑی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے بچے بات نہیں کرتے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس دن ان کی پیدائش ہوئی اس کے اگلے دن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں سے کلام کیا. اور کلام بھی ایسے فصاحت کے ساتھ کیا کہ صحیح طریقے سے جس طرح ایک انسان بات کرتا ہے اسی انداز سے وہ بات کر رہے تھے. جیسے بچے مانگتے ہوئے کوئی چیز، پانی کو مانی بولتے ہیں، روٹی کو کچھ اور بول دیتے ہیں. ایسا نہیں تھا کہ ان کی زبان میں کچھ لکناہٹ ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. صحیح طریقے سے صاف انہوں نے بات کی. اب بچپن میں بات کرنا، پنگوڑے میں بات کرنا، یہ بھی ایک معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. اب روایات میں جو کہ مختلف اور بھی روایات ہیں کہ چھوٹے بچوں نے، کتنے ایسے چھوٹے بچے دنیا میں آئے ہیں کہ جنہوں نے بالکل پنگوڑے میں ہی بات کی ہو. 2 تو قرآن میں ثابت ہیں، 2 احادیث میں ہیں. یہ 4 بچے جو ہیں جنہوں نے کلام کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، قرآن کریم کے اندر موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جب الزام لگا، حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں تھے، آپ باہر کی طرف نکلے اور آخری دروازے کے اوپر، ایک مشہور واقعہ انشاءاللہ کبھی اس پہ بھی مکمل گفتگو کریں گے، بہت طویل واقعہ ہے. اشارتاً بتاتا ہوں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام دروازوں سے نکلتے ہوئے، تالا لگا ہوا تھا ہر دروازے کے اوپر. 7 دروازے تھے اور ساروں کے اوپر تالا لگا ہوا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس گناہ سے بچایا، اور وہ جب بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں تو تالا خود بخود کھل جاتا ہے، دروازہ بھی کھل جاتا ہے. تو وہ باہر جب نکلتے ہیں تو آخری دروازے پر عزیز مصر مل جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کیا بات ہے. تو اس وقت حضرت زلیخا نے وہ الزام لگا دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ارادہ اچھا نہیں تھا. تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو الگ ایک جگہ پر کھڑا کر دیا گیا، ان سے پوچھا گیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے گناہ کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا. تو اس وقت وہاں پر ایک بچہ تھا، اس بچے نے یہ کلام کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض دیکھی جائے، اگر ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اور اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں. جب دیکھا گیا تو قمیض واقعی ہی پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی زبان سے، بعض اوقات ایسے معجزات ہوتے ہیں کہ جب کوئی عام بندہ گواہی دیتا ہے تو اس کی گواہی کو لوگ مانتے ہیں، کوئی نہیں مانتے. لیکن غیر متوقع چیز ہو جائے، جیسے کہ اس بچے نے کلام کیا، تو اب یہ ایک ایسا معجزہ تھا کہ سب لوگوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ واقعی جو بچہ کہہ رہا ہے، حالانکہ اس عمر میں بچہ نہیں بول سکتا، تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دی انہوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں. یہ 2 واقعے قرآن پاک میں ہیں، اور 2 واقعات جو ہیں وہ احادیث میں موجود ہیں. ان میں سے جو پہلا واقعہ ہے وہ حضرت جریج کا ہے. حضرت جریج بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک انسان تھا، عبادت گزار تھا، ہر وقت نماز پڑھتا رہتا تھا. اس کا ایک کام زیادہ مشہور تھا کہ وہ نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، عبادت خانے سے باہر نہیں نکلتا، ہمیشہ وہ عبادت میں لگا رہتا تھا، کوئی بھی اور کام نہیں کرتا تھا دنیاوی.
اللہ تعالیٰ غیب سے اس کو رزق بھی عطا فرما دیتا تھا، تو وہ ہر وقت عبادت کرتا رہتا تھا۔ ایک دن اس کی والدہ اس کے عبادت خانے میں آتی ہے اور بلاتی ہے کہ اے جریج بیٹے بات سنو۔ تو حضرت جریج چونکہ نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز پڑھتے ہوئے دل میں خیال کیا کہ اے اللہ اب میں کیا کروں، ایک طرف میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور ایک طرف میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں۔ بہرحال اس نے اپنا فیصلہ کیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، والدہ کی بعد میں بات سن لوں گا۔ پھر وہ عبادت میں لگ گیا، مشغول ہو گیا، والدہ کی بات نہیں سنی، والدہ چلی گئی۔ دوسرا دن ہوا، پھر والدہ آئی عبادت خانے میں اور کہنے لگی کہ اے میرے بیٹے جریج بات سنو۔ تو حضرت جریج پھر نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوسرے دن بھی اسی طرح ہوا کہ حضرت جریج نے کہا کہ اے اللہ میں نماز پڑھوں یا والدہ کی بات سنوں۔ پھر آخر کار انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں اپنی نماز کو پورا کروں، والدہ کی بات میں بات سن لوں گا۔ تیسرا دن ہوا، پھر والدہ آئی اور کہا کہ اے جریج میری بات سنو۔ تو حضرت جریج پھر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب تیسرے دن بھی جواب نہیں دیا۔ والدہ ناراض ہوئی، غصے میں بد دعا دے کر چلی گئیں کہ اللہ تمہیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو کسی فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ یہ کہہ کر چلی گئیں، اور لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ حضرت جریج جو ہے بہت زیادہ عبادت گزار ہیں۔ ہر جگہ باتیں ہونے لگیں، چرچے ہونے لگے کہ حضرت جریج بہت زیادہ عبادت گزار ہیں، ہر وقت نماز پڑھتے رہتے ہیں، زہد و تقویٰ کے پیکر ہیں، کبھی بھی ان سے برائی سرزد نہیں ہوتی۔ تو وہاں ایک خاتون گزر رہی تھی، فاحشہ عورت گزر رہی تھی، اس نے کہا کہ میں حضرت جریج کو گمراہ کر کے دکھاؤں گی۔ تو وہ حضرت جریج کے پاس رات کے وقت پہنچ گئی۔ حضرت جریج کو پتہ چل گیا کہ یہ برے ارادے سے آئی ہے، تو حضرت جریج نے اس کو اسی وقت ہی ڈانٹ کر اور غصے سے وہاں سے بھیج دیا۔ وہ عورت ناکام ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ پھر اس عورت نے کہیں بے حیائی کا کام کیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس کا بیٹا پیدا ہوا تو وہ لوگوں کے پاس اس بچے کو اٹھا کر لے آئی اور آ کر کہنے لگی کہ دیکھو یہ حضرت جریج کا بیٹا ہے، اس نے میرے ساتھ بے حیائی کا کام کیا۔ اب لوگوں نے کوئی بھی اور بات نہیں سنی، سیدھا حضرت جریج کے پاس آ گئے اور آ کر ان کی جو عبادت خانہ تھا اس کو توڑ دیا اور حضرت جریج کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے نیچے لے کر آئے۔ تو حضرت جریج ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے، کس وجہ سے تم میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے۔ تو عورت کے سامنے لایا گیا تو عورت کہنے لگی کہ یہ بچہ حضرت جریج کا ہے، الزام لگا دیا گیا۔ اب یہاں پر کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں، دیکھنے کی ہیں۔ ایک تو حضرت جریج عبادت کر رہے تھے، والدہ نے بد دعا کیوں دی؟ حضرت جریج چونکہ عبادت میں مشغول تھے، والدہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں ایک چیز سمجھائی جاتی ہے کہ بہت زیادہ لمبی نمازیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، بلکہ یہاں تک کہ جماعت جو ہوتی ہے، جماعت بھی مختصر کرنی چاہیے امام کو، بہت زیادہ قرات لمبی نہیں کر لینی چاہیے، کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بوڑھے ہوں گے یا کسی کو کوئی تکلیف ہوگی یا کسی نے کسی کام سے کہیں جانا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جو ہماری بستی میں امام مقرر کیا ہوا ہے آپ نے، وہ لمبی قرات کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلا کر فرمایا کہ نماز مختصر کیا کرو، لوگوں کے اوپر زیادتی نہ کیا کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ بہت لمبی نماز نہیں، ہاں انسان اگر اپنے ذات کے طور پر وہ پڑھ رہا ہے، جیسے نوافل ادا کرتا ہے، وہ بھی کبھی کبھار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام تو پوری پوری رات عبادت کرتے رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تم اپنے جسم کا بھی حق ادا کیا کرو کہ رات کو سو بھی جایا کرو، تمہاری روح تسکین پائے، تمہارا جسم تسکین پائے۔ تو جسم کو بھی سکون دینا ہے، تو بہت لمبی نمازوں کا بھی۔ اور رہبانیت ایک چیز ہے جو کہ پہلی امتوں میں رہبانیت کے لوگ قائل تھے۔ رہبانیت یہ ہے کہ لوگ اس انداز سے عبادت کرتے تھے کہ وہ لوگ ساری زندگی اپنی عبادت کے لیے وقف کر دیتے تھے اور عبادت میں لگے رہتے تھے، دنیا کا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ تو یہ رہبانیت بھی دین اسلام میں منع کی گئی ہے۔ کچھ صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے
ایک نے کہا کہ ہم ایسی عبادت کیا کریں گے کہ دنیا چھوڑ دیں گے، ترک دنیا کر دیں گے اور ہم جنگلات میں نکل جائیں گے، وہاں اللہ کی عبادت کیا کریں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لی یہ بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی شادی کی ہے، میں نے بھی کاروبار کیے ہیں، میں دنیا کے کام بھی کرتا ہوں، میں دین کا کام بھی کرتا ہوں۔ دین اور دنیا دونوں کو لے کر چلنا ہے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ انسان لوگوں سے تعلقات ختم کر دے اور صرف دین کی طرف لگ جائے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ 2-3 مہینے کے لیے گھر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا زیادہ دین کی طرف نکل جانا کہ گھر کا اور لوگوں کا اور اپنے جو علاقے کے لوگ ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق کو انسان چھوڑ دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت جریج چونکہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، والدہ کے حقوق پورے نہیں کر رہے تھے، تو اس لیے والدہ نے بد دعا دی۔ اور پھر لوگوں نے حضرت جریج کو جو عبادت خانہ ان کا توڑ دیا اور ان کو گھسیٹتے ہوئے نیچے لے کر آئے۔ تو کیا وجہ تھی؟ ایک عام انسان گناہ کرتا ہے تو لوگ اس کو اتنا برا بھلا نہیں کرتے، لیکن جو لوگ دین کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جو لوگ زہد و تقوی اختیار کرتے ہیں، جو دین کو اختیار کیے ہوتے ہیں، وہ اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے سفید چادر کے اوپر ایک داغ۔ اگر ایک دیندار بندہ کوئی بھی برا کام کرے گا تو لوگ اس کو فوراً پکڑیں گے، اس کی جو ہے برائی بیان کریں گے، لیکن اگر دنیا دار عام انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو لوگ اس کی طرف اتنا دھیان اور توجہ نہیں کرتے۔ تو حضرت جریج کو اس وجہ سے انہوں نے اس کا عبادت خانہ توڑ دیا، اس کو گھسیٹتے ہوئے نیچے لے کر آئے کہ یہ تو بہت عبادت گزار تھا، اس نے کیوں ایسا برا کام کیا ہے۔ تو حضرت جریج کو جب پتہ چلا کہ میرے اوپر اس طرح اس عورت نے الزام لگایا تو فرمایا کہ مجھے وضو کرنے دو اور 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ حضرت جریج نے وضو کیا اور اچھی طرح سے 2 رکعت نفل پڑھ کے اس کے بعد اس بچے کے پاس آئے اور کہا کہ بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ تو وہ بچہ بولا اور کہنے لگا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ تو یہ ظاہر ہو گیا کہ حضرت جریج بے گناہ ہیں، تو وہ لوگ حضرت جریج کے قدموں میں گر گئے، معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ اے حضرت جریج، آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم سونے اور چاندی کا آپ کا عبادت خانہ بنا دیں۔ تو حضرت جریج نے فرمایا کہ نہیں، میرے لیے وہی مٹی کا عبادت خانہ بنا لیں، میرے لیے مجھے سونا اور چاندی کے عبادت خانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بچہ بھی پنگوڑے میں بولا تھا، مطلب تھوڑی ہی دنوں کا تھا کہ اس نے گفتگو کی۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایک عورت، پرانے دور کی بات ہے کہ ایک عورت ایک بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس بچے نے بھی پنگوڑے میں ہی بات کی۔ جب وہ دودھ پلا رہی تھی تو وہاں سے ایک شخص گزرا اور وہ صحیح قد و قامت کا تھا، خوبصورت لباس اس نے زیب تن کیا ہوا تھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو بھی ایسے ہی شان و شوکت عطا فرما، اسی طرح میرے بیٹے کو بھی عزت و وقار عطا فرما، اسی طرح جاہ و جلال عطا فرما۔ تو وہ بچہ دودھ چھوڑ کر اس شخص کی طرف دیکھتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ تو وہ عورت حیران ہوتی ہے کہ یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، 2-4 دن کا بچہ ہے، یہ کیسے گفتگو کر رہا ہے۔ اس نے اپنا وہم سمجھا، خیال کیا کہ شاید میرے کانوں نے غلط سنا ہے، یہ بچہ کیسے گفتگو کر سکتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہاں سے ایک خاتون لائی گئی، ایک عورت تھی، اس کے اوپر الزام لگایا گیا تھا کہ یہ چوری کرتی ہے، بے حیائی کا کام کرتی ہے۔ لوگ اس کو مار رہے تھے، اس کو پیٹ رہے تھے، اس کے اوپر پتھراؤ کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں اللہ کو گواہ بناتی ہوں، میرا اللہ کارساز ہے، میرا وکیل اللہ ہے، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ تو یہ عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہنے لگی کہ اے اللہ، میرے بچوں کو اس عورت جیسا نہ بنانا۔ اس بچے نے دودھ چھوڑا اور اس عورت کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ اے اللہ، مجھے اسی عورت جیسا ہی بنا دے۔ اب اس کی والدہ کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ بات کر سکتا ہے۔ بچے سے بات کی، گفتگو کی کہ اے میرے بیٹے، تم کیسے گفتگو کر سکتے ہو، تم تو ابھی بہت چھوٹے ہو۔ تو وہ گویا ہوا، کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی ہے، مجھے سوچ اور سمجھ عطا فرمائی ہے۔ آپ نے جو کہا کہ یہ جو گھوڑے کے اوپر سوار انسان تھا اس کے بارے میں کہ اے اللہ، مجھے میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دے،
در حقیقت اس کی شان و شوکت نظر آ رہی تھی، لیکن وہ ایک ایسا شخص تھا جو ظالم حکمران ہے۔ تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اس جیسا نہ بنا۔ اور پھر دوسری جو خاتون لائی گئی، در حقیقت اس کو سزا دی جا رہی تھی، اس کے اوپر الزام لگائے جا رہے تھے، لیکن وہ عورت جو ہے وہ بے گناہ تھی، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، تو اس لیے وہ پاک اور صاف تھی۔ میں نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے اس جیسا بنا دے، یہ گناہوں سے پاک ہے، صرف الزام لگایا گیا ہے۔ تو یہ جو 4 بچے ہیں، ان کی روایات مستند روایات کے ساتھ آتا ہے کہ یہ چاروں بچوں نے اپنے پنگوڑے میں ہی گفتگو کی، اس کے علاوہ کوئی اور بچے اس عمر میں گفتگو نہیں کرتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی گفتگو کی اور کہا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور بھی بہت سارے معجزات عطا فرمائے کہ جب کوئی بیمار ہوتا اس کو شفا عطا فرماتے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ مردوں کو بھی زندہ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔